أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہم ایک دعا سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم رفیع صاحب سر پلیز آج کی دعا دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم معید حامد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ سب سے پہلے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کلاس کے شروع میں کچھ دہرائی کرتے ہیں، تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلی ہماری کلاس تھی اس میں میں نے یہ حدیث جو ہے وہ پڑھی تھی، اور جب حدیث یہ پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ نویں کلاس ہے اور آج تک ہم نے بہت سارے رول جو ہیں قرآن تجوید کے صحیح تلفظ کے جو بیسک جو بہت سارے رول ہیں وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ تو اب ہم اس حدیث کے مطابق میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود قرآن کریم کو سیکھیں، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اس لیے آج کی جو میں نے دہرائی ہے اس کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹریکٹیو کلاس ہو، دوسرے بھی لوگ شامل ہوں، اور دوسرا جو ہم نے قرآن کریم یا جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے پڑھنے کا، خدا تعالیٰ کے فضل سے بعض میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا تلفظ ہے، ان کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کو نہ صرف اس حدیث کے مطابق ان کو موقع دیں کہ جو ان کو آتا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس کا ثواب بھی لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ اتقا جو انٹرنیشنل قرآن کریم اکیڈمی جو شروع ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ٹیچر کی جماعت کو ضرورت ہے قرآن کریم پڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ایک اچھی پریکٹس ہے۔ تو آج دہرائی کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف انداز ہے۔ یہ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، مجھے نا 8 والنٹیئر چاہیے، 2 کر کے، ایک سلائیڈ کے اوپر 2 والنٹیئر چاہیے۔ آپ پلیز ہاتھ کھڑا کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے انہی رول کو ہم نے دیکھنا ہے، اور جو آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بڑی ایسی کتاب ہے کہ جس کا آپ جو سی مرضی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو سی مرضی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، اور ایک بلکہ حرف
अल्फाज के अंदर भी ना मुख्तलिफ रूल जो है ना वो अप्लाई होते हैं। तो आपके सामने कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ बताना ये है कि क्या क्या इसके अंदर मसलन क्या क्या रूल आपके सामने और वो रूल क्या है और उसको हमने किस चीज को मद्देनजर रखना है। बड़ा आसान है। आप जहाँ पे आप कहें कि मुझे नहीं पता वो हम बता दें, लेकिन आज आपने ये समझना कि हम सब आपके सामने बच्चे बैठे हैं और आपने हमें पढ़ाना है। तो इसलिए सिर्फ वही रूल है जो अब तक हमने पढ़े हैं, उन्हीं में से ही मैंने ये कुछ अल्फाज कुछ चीजें पिक की हैं। इससे हमारी दोहराई भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 3 अभी तक है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 4 और आ जाए, तो फिर 2-2 करके हम इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। तो एक ने बताना है और दूसरे ने उनको ऑब्जर्व करना है कि वो ठीक रूल बता दिया है, और अगर वो समझे कि नहीं इसमें ये एक चीज एडिशन है तो वो एडिशन कर सकते हैं। हम खामोश रहेंगे, हम आज आपसे सीखना चाहते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह के फजल से अब आगे सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ LT UK 17 आपसे, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और G265 मैंने आपको भी अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों में से ना जो भी दोनों में से बेशक कवर कर लें। आपने ऐसे चलना है, ऐसे ओके ठीक है। वो बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या हरफ लिखा हुआ है, लफ्ज लिखा हुआ है, और इसमें क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं और क्या रूल है, उनमें क्या चीजों का हमने ख्याल रखना है। अगर कोई चीज मिस हुई तो हम इंशाल्लाह 3 हैं हम भी कवर करेंगे, लेकिन जो आपकी को इस वक्त है वो आपको जज करेंगे इस वक्त, ठीक है। प्लीज। ये जो पहला लफ्ज मेरे सामने है कुतिबा, इसमें हरकत हैं जिनको हमने 1 सेकंड का टाइम देना है और किसी को भी लंबा नहीं करना और मुखारिज का ख्याल रखना है। कुतिबा, बस। और कोई चीज देखे मुझे बताएं अगर कोई मिस है। आप जो दूसरे हैं आप मैं बताऊं जी। अस्सलाम वालेकुम। काफ के ऊपर दम्मा है, इसको हमने 1 सेकंड पढ़ना है। ता के नीचे कसरा है, इसको भी 1 सेकंड, और बा के ऊपर फता है, इसको भी 1 सेकंड। ये 1 सेकंड का रूल है कुतिबा। बुनियादी हरकत हैं, बिल्कुल ठीक है। 3 बुनियादी हरकत होती हैं, फतहा, कसरा, दम्मा, और तीनों को हमने 1-1 सेकंड तक पढ़ना है। इसके अलावा कोई चीज आपको इसमें नजर आती है? नहीं। अच्छा, तीनों हरूफ जो है ना वो तरकीब से पढ़ने। जी ठीक है। देखें एक ही लफ्ज है लेकिन उसमें रूल्स कितने सारे बयान हो। चलें अब नेक्स्ट ये वाला बताएं। अलिफ के नीचे अलिफ के नीचे कसरा शुबाइया है, इसको 2 सेकंड के लिए हमने लंबा करना है, और लाम के ऊपर फतह शुबाइया है, इसको भी 2 सेकंड के लिए हमने लंबा करना है। फा के नीचे सिंपल कसरा है, इसको हमने 1 सेकंड पढ़ना है। इलाफी जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। नेक्स्ट अब ये बताएं। हाँ जी, ये जो है इसको हमने अल्हम्दु, इसमें हमने हा जो है हरूफ हल्की है, इसमें हलक से अदा करना है, और बाकी लाम के ऊपर जज़म सुकून है उसको हमने लंबा नहीं करना, मीम के ऊपर सुकून है उसको हमने लंबा नहीं करना। अल्हम्दु जी। और पहले क्या आवाज है? हमजा की आवाज है ना, पहली आवाज हमजा की आवाज है जी। जब बिल्कुल जज़ाकल्लाह, जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, फिर क्या हमजा की आवाज हो जाती है। बेहतरीन, बिल्कुल। और आपने बताया कि साकिन हरूफ जब तक कोई एक्स्ट्रा जो रूल जो है वो अप्लाई ना रहा हो, कोई साकिन हरफ अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ हमने 1 सेकंड तक उसको अदा करना है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। अब ये बताएं। जी अगला, यहाँ ये जो 3 अल्फाज हैं ये सख्ती से अदा होने वाले हैं। ये जो 3 हरूफ हैं ये सख्ती से अदा होने वाले हैं। जा और सीन
اور صاد اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ہاں جی بالکل. یہ 3 حروف ایسے ہیں جو وسلنگ ساؤنڈ دیتے ہیں شروع میں, ٹھیک ہے. اور کوئی بات ان کی خوبی؟ جی صاد جو ہے وہ پر ہے, آئی مین تھک ساؤنڈ دے گا. تفخیم, بالکل ٹھیک ہے. اور اور دوسرا زا اور سین, زا اور سین اس میں سیٹی کی آواز آئے گی, وسلنگ ساؤنڈ آئے گی. کیسے اور پڑھیں گے اس کو؟ زا جی سین جی صاد. جی ویل ڈن. اور دوسرا پھر آپ مجھے یہ بتائیں دوسری جو ہے. ہاں جی جی یہ ہے, میں بتاؤں, جی یہ ہے کتب جد, حروف قلقلہ ہیں. ان کو ہم جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے جب یہ ساکن حالت میں آئیں گے. قوف جب ساکن ہوگا, تو با جیم دال, تو ہم اس پہ جرکنگ ساؤنڈ کریں گے. اور ہلکے سے ہلا ویسے کے بھی پڑھتے ہیں, باؤنسنگ لیٹر ہوتے ہیں. اور کون کون سے لیٹر ہیں اس میں؟ قوف, تو, با, جیم, دال. اور یہ 5 اگر ان کے اوپر فتح ہو تو پھر بھی ان کو ہلا کے پڑھنا؟ پھر ہلا کے نہیں پڑھنا, جب یہ ساکن ہوں گے تب. تو اس کی آپ نے 3 کیٹیگریز بھی بتائی تھی کہ جرکنگ ساؤنڈ, سافٹ فرسٹ, اور مڈل, اور اسٹرانگ ون. جب یہ حرف کے درمیان میں آئیں گے تو پھر ہم اس کی پہلی ہوگی, مطلب اتنی سختی سے جرک نہیں کریں گے جرکنگ ساؤنڈ. جب ہم اس کو ساکن کریں گے, جب ہم اس حرف کے اینڈ پہ ہوگا تو تب ہم درمیانہ کریں گے قلقلہ. اور یا جب اس پہ ساکن آلریڈی تشدید ہو یا وقت کرتے وقت سکون کریں تو ٹھیک جی, ہے. اور جب اس پہ تشدید ہوگی تو تب اس کو اسٹرانگلی کریں گے کہ تشدید کی شدت کا پتہ چلے. اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, جزاکم اللہ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ, اب ٹھیک ہے میوٹ کر لیں. اب کدھر چلے گئے سر باقی؟ اب G5191 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور باقی کدھر چلے گئے باقی؟ ابھی تو بہت سارے آپ کھڑے تھے. G5285 دونوں کو میں نے انمیوٹ کیا. جی آپ پلیز 1 by 1 نا, ادھر پہلے ایک کریں پھر دوسری کریں, ٹھیک ہے جی. اس میں سبحانہ کا یہاں پہ 3 آئی تھنک رولز ہیں. there is a harakat, fatha, zamma, kasra. So naka is 1 second and su is 1 second. And ba has a sukoon, and ha with alif is a haruf mad, so 2 seconds long. So subhanaka, and there is a ba has a sukoon, and that's a shaky letter, jerking letter, kutte jad. بالکل شیکنگ لیٹر ہے, تھوڑا سا ہم نے ہلا کے پڑھنا. صبح, ٹھیک ہے. اور سین کی کیا خوبی ابھی بیان ہوئی تھی؟ سین کی بھی we have to make a whistling sound and it's a ترکیق لیٹر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں has a ہلکی لیٹر. سبحانک. اور نون کی کوئی خوبی ہوتی ہے؟ نون لیٹر کوئی خاص اس کی خوبی ہوتی ہے؟ Noon, it has a sukoon, then I think you have to make a sukoon. Yes, only yes. Noon is one of the letters. اردو میں یہ کلاس ہے. نون ایک ایسا حرف ہے اگر یہ مشدد ہو تو نیزل ساؤنڈ پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, ویل ڈن, جزاک اللہ. یہ صبح یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیا اس کی کنڈیشن ہے. حروف المدہ, الف حروف المدہ کی 2 کنڈیشن ہے, وہ کیا ہے؟ تینوں بلکہ حروف کی کنڈیشن بتا دیں, کیا کیا ہے حروف المدہ کی؟ فتح اشبایا. No, حروف المدہ, there are 3 حروف المدہ, alif, واو and ya. Under what condition alif is حروف المدہ, and under what condition واو is حروف المدہ, and under what condition ya is حروف المدہ? Okay. If fatha has after fatha there is a alif, then it's
Ha, you have to make it 2 seconds long. If I put a And- sukoon sign on the top of alif, then what will happen? Is it a huruf al-madda? It's sukoon, then it's gonna be वो उसको जो kick Hamza. करके करते हैं वो Hamza was. हमजा That's what हमजे। soft jerking sound. जी जी जी। और वाव और And- या की क्या है? वाव के साथ जमा with वाव सुकून, then it's हरूफ मद, and जी। कसरा with या सुकून, it's हरूफ मद। Excellent. Well done. Jazakumullah. दूसरे में प्लीज ये बताएं आप। जी, this one is ये दो आपके याओ- साथी थी कोई दूसरी, मैंने वो चली गई। अच्छा चलिए बताते रहे फिर आप। याउमिद्दीन, so जी। याओ here is हरूफ लीन, जी। and me is a कौन कौन से regular- हरूफ लीन है? only one है याओ। नहीं वैसे हरूफ लीन कितने हैं? वाव एंड अलिफ। नहीं, हरूफ लीन है या एंड वाव। Oh yes, I'm sorry. जी 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 बिल्कुल yes. और उसकी या and कंडीशन वाव। क्या जी है? जी जी। उसकी कंडीशन क्या है? Whenever fatha comes with waw sukoon and fatha No, comes with ya sukoon. preceding letter should have fatha on it and waw should have sukoon sign. ये है जी। कंडीशन, ठीक है? ठीक है। चल आप पढ़ें और बताएं। Yawmiddin, so yaw is a haruf leen and dal has a shadda and this one is a haruf mad too, and there is the two rules here. One is shadda and one is haruf leen because of ya has a sukoon and noon has just regular हरूफ है? kasra. कौन सा रूल है दूसरा? haruf mad, haruf mad. हरूफ मद, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट बताएं। wal सही तरह पढ़े, आवाज नहीं आई। kalkala letter. आप प्लीज आवाज नहीं आई, दोबारा प्लीज दोहरा दें। जी, okay. So wa and ha are regular letters with harakat fatha and lam has a sukoon and जी। jim has a shadda and this one is also kutbe jad and shaky letter. जी, और कैसे पढ़ेंगे इसको? So wal hajju and ha has जो a नहीं, halki मैंने letter. बताया था कि Oh, बहुत सी गलतियां जी, ये होती हैं सुकून। कि दम्मा या फतह की आवाज बिल्कुल शाबा तक नहीं आना चाहिए। वल हज, हज इतना ही बस। जी। हाँ, ठीक है। और इसको मैं वाल क्यों नहीं, ये हरूफुल मद्दा नहीं है यहाँ पे? नहीं, दिस इज एक्स्ट्रा वर्ड क्योंकि यहाँ पे इस पे कोई हरकत नहीं है। तो इधर भी तो अलग पे कोई हरकत नहीं है। जी, लेकिन वो लाम के ऊपर सुकून है, दैट्स व्हाई वाओ बिल्कुल सही। आज का हमारा वैसे लेसन यही है, कंबाइंड विद, लेकिन आपको पता है। जी। जज़ाकुमुल्लाह, वेल डन। ये बताएं। आओ हाइना, so there is a two haruf leen, आओ and hai, and जी। na is haruf mad and which ha letter is is- also Yeah. Yes. And a which halki letter is letter. a which Ha is letter which letter is a tafkhim letter? ha, No, there is no tafkhim letter. no tafkhim letter. No. कौन से हैं वैसे? आप बता सकते हैं? There is I think 7 है, right? जी। Ra and sin, Ra, swad. No, 7 तो आपने कहा ठीक है। वो 7 वो बताएं जो हमेशा ठीक आवाज में पढ़े जाते हैं। Yes, अभी मुझे भूले में मेरे अच्छा, let me क्या try. कोई ठीक है, मैं बता। हाँ, जी। चलें करें ट्राई। जी जी। I think alif lam is conditional, right? Kaf, बिल्कुल। ta, sin, नहीं, सीन ra, नहीं, रा भी कंडीशनल है। swad. जी। अच्छा। दौद, Yod, वाइन एंड खा। जी ठीक है। वेल डन। और ये क्या है? Nu, he, ha. So nu is a haruf mad. He is also haruf mad, and ha is also haruf mad. यस, जब हमने ये पढ़ा था, मैंने कहा था कि अगर ये आप याद कर लें तो रूफुल मद्दा आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप ये देखें, वाव के ऊपर सुकून है, नून के ऊपर जी। दमा है,
हा के ऊपर सुकून है, हा के नीचे, या के ऊपर सुकून है, हा के नीचे कसरा है, और ये हा के ऊपर फतहा है और अलिफ के ऊपर। वेल डन, जज़ाकुमुल्लाह, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट 5231 मैंने आपको अनम्यूट किया, ये प्लीज बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं प्लीज। जी ये ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्महातु, और ये जो है ये तजदीद है तो इसको स्ट्रेस दे के पढ़ना है इसको, उम्मा कह के, और फिर वो ये सॉफ्ट वाला हा है और इसको मतलब मुंह के शुरू से पढ़ना है, और तू जो है ना ये नीचे से, गले के नीचे से पढ़ना है, और तू जो है वो भी 1 सेकंड के लिए पढ़ना है, और ये तरकीब के साथ पढ़ना है ये जी। और इसकी एक और खूबी हमने पिछली क्लास में सीखी, ये नेजल साउंड, क्योंकि मीम मुशद्दद है तो इसलिए, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद, गुन्ना वाले लेटर्स होते हैं तो वो वाइब्रेशन की साउंड आनी चाहिए 2 सेकंड के लिए नाक से। उम्महातु ऐसे पढ़ना है इसको। एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताया अगला कौन सा वाला? ये वाला। हाँ ओके। इसमें काफी सारे रूल हैं। इस्राईला, तो इसमें जो है बात तो 1 सेकंड रूल है इसको। ये ला मोटा पढ़ सकते हैं, ये वाला ला मोटा पढ़ सकते हैं? नहीं। अच्छा चले बताएं। तो मतलब 52 सेकंड के लिए पढ़ेंगे, और जो नी है ये मद्दे सगीरा वाला लेटर है तो इसको 3 से 4 सेकंड लॉन्ग कर सकते हैं, और फिर ठीक है, बिल्कुल मद्दे सगीर भी है एक, इसका यहाँ पे टेक्निकल नाम भी है इस जगह पे, वो मुनफसर, मद्दे मुनफसर। वेल डन जी, तो इसको 3 से 4 सेकंड लंबा करेंगे, और ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि आगे अलिफ आ रहा है जी। और तो फिर ये जो है रॉ जो है वो थिक करके भी पढ़ना है और प्रोलॉन्ग भी करना है इसको। ये मद्दे कबीर है इसको। और ये कौन सी मद है? मद्दे मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल मुत्तसिल का मतलब जुड़ी हुई, इसको आप लहदा नहीं कर सकते, इसरा दो ये इकट्ठा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? और इसको बनी लहदा मुत्तसिल में आप मुनफसिल में कर सकते हैं लहदा, इसमें नहीं आप कर सकते, ठीक? ये आपको इसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको डिटैच वाली कौन सी है? डिटैच वाली मद्दा जो है ये अच्छा, ये डिटैच वाली और ये अटैच वाली, ठीक है। तो ला भी 1 सेकंड के लिए पढ़ेंगे सिर्फ। ये क्या है? ये है अलिफ लाम रा, मतलब ये 3 कंडीशनल लेटर हैं जो कि अलिफ है ना, वो जब लामुल जलाला बनेगा ना तो फिर ये थिक पढ़ा जाएगा। नहीं अलिफ नहीं, वो लाम के लिए अलिफ के लिए ये है कि अगर ये हरूफ मद बनता है ना, फिर इसको हमने नहीं, इसके पिछले हरफ को आपने देखना है फिर। अच्छा, लाम आप लामुल जलाला आपने कहा था, वो क्या है? अल्लाह के नाम के अंदर लाम आता है ना, उसको शुरू में अगर तो वो कसरा हो तो फिर थिन करके पढ़ते हैं, लेकिन अगर दम्मा और फतह हो प्रीसीडिंग लेटर पे तो फिर इसको बहुत थिक करके पढ़ते हैं। ये है फतन्नहु, तो ये है फा जो है वो ये तरकीक वाला लेटर है, और ता भी, और आगे नून शद्दत है तो फिर गुन्ना करके पढ़ेंगे 2 सेकंड, और हु भी है ना वो दमाश भाई है, इसको भी 2 सेकंड के लिए लॉन्ग करेंगे। अच्छा, मैं अगर कहूँ फतन नहीं, आपने वो इसकी फतह नहीं पढ़ी, नून के ऊपर फतह थी, नहीं पढ़ी। हाँ, फतन्नहु क्या पढ़ा था मैंने लंबा कर दिया था आपने। हाँ जी, फतन करके कह दिया, बिल्कुल ठीक है। और ये बताएं इसमें क्या है? अच्छा, ये है, इसकी जो है ना तजदीद नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि प्रीसीडिंग लेटर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आगे क्या? 2-3 रूल अगले बता दें। इसको पढ़ेंगे
माकूली, ये तनवीन है, माकूलिन, जी ये क्या है यहाँ पे? ये हरूफ मद्दा बन जाता है, मतलब वाव जो है ना बिल्कुल, और ये साकिन हमजा साकिन है, तो इसको सॉफ्ट जर के साथ, ठीक है, जी एक्सीलेंट, वेल डन, जज़ाकुमुल्लाह। अब एक और रह गया, लास्ट कोई बता दे कौन करना चाहते हैं जल्दी से, एक और जी। 5206 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक बताएं यहाँ पे। ईशा वातुन, वाइन जो थिक लेटर है, शाह के ऊपर फतह है, अलिफ है, शाह तो कोई लेटर नहीं है, सॉरी शीन, जी शीन के ऊपर फतह है और अलिफ है, तो हुरूफ मद्दा में वाव है, 1 सेकंड के लिए पढ़ा जाएगा, तुन 2 सेकंड के लिए हो गए। ठीक, जानता है। हदूदुल्लाह, हदूदु के ऊपर दाल के ऊपर दमा है, वाव के ऊपर सकून है, इसको 2 सेकंड के लिए पढ़ेंगे, हुरूफ मद्दा में से है। दाल के ऊपर सकून है और लाम जलाला है, लाम को थिक पढ़ा जाएगा। किस वजह से थिक पढ़ा हमने? दाल के ऊपर सकून है और अलिफ सकून है ये, और सॉरी जमा है जी, बिल्कुल, वेल डन। के ऊपर वर्टिकल फतह भी है जी, उसका ख्याल रखना, एक्सीलेंट। क्योंकि बिस्मिल्लाह में लोग ज्यादा गलतियां यही करते हैं कि एक तो उसके प्रीसीडिंग जो लेटर पिछला हरफ है उस पे कसरा है, वो लाम मोटा नहीं पढ़ना, और ये जो भी आपने मेंशन बात की है कि वर्टिकल फतह है, ये लोग अक्सर बोलते हैं और उसको लंबा नहीं करते, बिस्मिल्लाहिर्रहमान कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये बिल्कुल एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने पॉइंट नोट। ये बताएं क्या है, ये क्या जाहिर करता है? अच्छा जी, ये बताएं क्या है जाहिर? इनमें हमने इसमें देखना इकलाब के हरूफ निकाल कर, यरमलून निकाल के, हल्की हरूफ हल्की निकाल के, और नहीं, ये सिंपल ये है कि कुल 29 हरूफ है, 29 हरूफ में से 7 हमेशा थिक पढ़े जाते हैं तफखीम के साथ, 3 मशरूत तौर पर तफखीम या भारी आवाज में पढ़े जाते हैं, और 19 हरूफ हमेशा हल्की आवाज में पढ़े जाते हैं तरकीब के साथ। ये वो आपको याद रखने के लिए रिमाइंडर है, ठीक है। 19 हरूफ में ये बंद, 19 हरूफ हमेशा तरकीब के साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है। अच्छा, याद बताएं प्लीज। बी मुमिनीना, बी के नीचे कसरा, बा के नीचे कसरा है, 1 सेकंड के लिए पढ़ेंगे, को थोड़ा सा जर्क देंगे, मी को भी, ये देखें वाव है इधर और पीछे दमा है, हाँ जी, लेकिन हमजा आ गया है सकून के साथ, तो हमजा वसल अलिफ सेम चीज वाव है, को नहीं पढ़ेंगे हैं, वाव नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। और आगे क्या है? नून के नीचे कसरा है, या है, तो ये इसमें हुरूफ लीन है, 2 सेकंड के लिए, नून के ऊपर फतह, लीन में तो कसरा कभी नहीं होती, हुरूफ मद्दा जी। नीन कितने हैं हरूफ मद्दा? 3 है, फतह के बाद अलिफ आ जाए, जमा के बाद वाव आ जाए, कसरा के बाद या आ जाए, सकून बिल्कुल सही। ये बता दें आखिरी, हम चलते हैं। खौला का सब थिक लेटर है, खौला का, और सारे थिक लेटर, हाँ जी, लेकिन लाम को हम यहाँ पे थिक नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ लाम जलाला में आ गया, लेकिन ये कंडीशनल लाम के ऊपर फतह है, तो कंडीशनल लाम थिक है, लेकिन वो सिर्फ लाम अल्लाह के साथ मशरूत है वहां पे, तो यहाँ पे तो अल्लाह नहीं है, तो इसलिए यहाँ ये हमेशा थी नहीं पढ़ा जाएगा हल्की आवाज में। और एक और रूल है, अगर या मैं इसको हटा के फतह को यहाँ पे सुकून लगा दूं तो फिर कोई रूल नया बनता है यहाँ पे? हाँ जी, कुछ पे जद का बन जाएगा, कलकला वाला। बिल्कुल, वेल डन, जज़ाकुमुल्लाह, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। मुझे खुशी हुई कि रूल जो है सबके अच्छे हैं, तो अब से अगर आप प्रैक्टिस करते रहे इंशाल्लाह, क्योंकि आगे हमने बहुत सारी कुरान करीम पढ़ना है, तो सारे रूल आपने ये अच्छी तरह अप्लाई करने। तो अब हम चलते हैं आज के लेसन की तरह। मैं वो दावत देता हूँ मोहतरम मोहित अहमद साहब।
جزاک اللہ امان اللہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہم سب کی سن کے کہ سب کو بہت اچھے اپنے رولز کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے، یاد بھی ہیں اور ان کو اپلائی کرنا بھی آ رہا ہے کہ کس لفظ میں. تو آج کا ہم جو لیسن ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں بسم اللہ سے سٹارٹ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیسن جو ہے اس کا نام ہے وصل. وصل سے مراد ہے ملانا. بہت سے قرآنی الفاظ کے شروع میں یا آخر پر ایسے حروف آتے ہیں جن پر کوئی علامت نہیں ہوتی. دو ایسے حروف کو ملاتے وقت ان حرکت کو کے بغیر حروف کو تلفظ میں ادا نہیں کیا جاتا، لیکن جب ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو پھر تلفظ میں داخل کیا جاتا ہے. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ متحرک حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملایا جائے اور درمیانی حروف کو ادا نہ کیا جائے. مثلا آپ نے مثال میں دیکھا کہ قال کو الحمد سے ہم ملا رہے ہیں، اس میں درمیان میں جو دو الف ہیں ان پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ دو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو انہیں نہیں پڑھا جائے گا. قال الحمد، تو آپ نے دیکھا کہ ان کو جب ملا کے پڑھا تو درمیان کے ساکن حروف جو ہیں وہ حروف جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے ان کو ہم نے نہیں پڑھا. لیکن الحمد جب علیحدہ سے پڑھا جائے گا تو اس الف کے اوپر ہم فتحہ پڑھیں گے. الحمد. لام متحرک کو اگلے ساکن لام کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی یہ پریکٹس تھی. دوسری صورت یہ ہے کہ متحرک اور مشدد حروف کے درمیان ایسے حروف آئیں جن کے اوپر کوئی اعراب نہ ہو، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ لَقُلَّذِينَ. آپ نے دیکھا کہ یہ کیونکہ مشدد ہے تو 2 سیکنڈز والا رول، اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہم نے، اور درمیان کے دونوں الف ہم نے ادا نہیں کیے، بلکہ واو، الف اور الف یہ 3 حروف جو ہیں ہم نے ادا نہیں کیے اس میں. لیکن جب الذین ہم علیحدہ پڑھیں گے تو اس میں الف کے اوپر ہم فتحہ کو پڑھیں گے الذین. لیکن جب ملائیں گے تو لَقُلَّذِينَ. اب یہاں پہ جتنے بھی رولز ہم نے پڑھے وہ سب بھی اپلائی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت فوکس کرتے ہیں صرف وصل پہ. آگے چلتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں متحرک اور ساکن حروف کے درمیان آنے والے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور وہ وصل کا رول کیسے اپلائی ہوتا ہے. تو میں ان سب الفاظ کو ادا کروں گا اور آپ سب اپنی اپنی جگہوں پہ میرے ساتھ ان کو دہرانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آخر میں ہم اس کی مثالوں کو دہرائیں گے بھی. قال الحمد. آپ نے دیکھا کہ لام اور لام ساکن کے درمیان 2 الف ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بھی لام ساکن ہوگا تو اس میں کسی بھی قسم کا جرک نہیں آنا چاہیے. قال الحمد. اگر میں اس کو اس طرح سے پڑھتا قال الحمد تو یہ غلط ہو جاتا. اس پہ صرف 1 سیکنڈ قال الحمد. اسی طرح آگے کی کافی الفاظ میں یہی والا رول اپلائی ہوگا. وَادْخُلُوا الْبَابَ فِي الْأَرْضِ يَبْلُغُ الْحُلُمَ. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ با جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو قطب جد والا اصول قلقلہ. يَبْلُغُ الْحُلُمَ. ہا جو ہے وہ تھک لیٹر ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے ہا جو ہے وہ حروف حلقیہ ہے تو ہم نے اس کو حروف حلقی کے طور پہ پڑھا. تو یہ سارے رولز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس کی ہم مثالیں دے رہے تھے ان کو ہم نے ہر لفظ میں اپلائی کرتے چلے جانا ہے. الذی استوقد. الذی استوقد. اور یہاں پہ تا جو ہے اور واو جو ہے یہ گلائڈنگ واول ہے، تو تاؤ پڑھا ہم نے اس کو. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ. اسی طرح اگلا لیٹر ہے، اگلا لفظ ہے الَّذِي ارْتَضَىٰ بِهَادِ الْعُمْيِ رَأَوُا الْآيَاتِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ
لِأُولِي الْأَلْبَابِ قَالُوا ادْعُ لَنَا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وصل اور اس میں درمیان میں جو متحرک اور ساکن حروف کے درمیان میں جو حروف آ رہے ہیں ان کو ہم نے خالی حروف کو نہیں پڑھا وصل کے اصول میں. اسی طرح کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں متحرک اور مشدد حروف کے درمیان آنے والے خالی حروف کی. انا اللہ، یہاں پہ اللہ لام جلالہ اس لیے تھک پڑھا. انا اللہ عامل الصالحات قوم اتخذوا لقوا الذین وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. صاد تھک لیٹرز میں سے ہے، تفخیم والے لیٹرز میں سے، اس کو ہم نے پڑھا. عین جو ہے اس کو ہم نے الف اور عین کا جو فرق ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح ادا کرنا ہے. اسی طرح اگلا لفظ دیکھتے ہیں قوم اتخذوا لقوا الذین وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نسوا الذِّكْرَ كذبوا الرسل ذكروا الله أساءوا السوء قالوا اطيرنا بك لهدخل الصرح. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لمبا لفظ ہے اور اس میں کافی ساری رولز اپلائی ہو رہے ہیں. لهدخل الصرح، لهدخل الصرح، سوری لهدخل الصرح. تو یہ خالی حروف جو ہیں اس کے ساتھ بہت سارے رولز اپلائی ہوتے ہیں. حافظ صاحب کا ایک پورا لیکچر تھا ایک سمپوزیم میں جس میں انہوں نے خالی حروف کے اصولوں میں سے صرف الف خالی کے اصول بتائے تھے جو کہ کافی سیکھنے کے تھے اور کافی سارے تھے. تو آج ہم نے اس کی ایک پریکٹس کی ہے دو طریقوں سے وصل کی، متحرک اور مشدد حروف کے درمیان آنے والے خالی حروف اور متحرک اور ساکن حروف کے درمیان آنے والے خالی حروف کی. جزاکم اللہ موحد صاحب. اگلا لیسن ہے ہمارا حمزۃ الوصل، اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں رفیع صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزۃ الوصل قرآن کریم میں بعض الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں لیکن اس الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے. اس کو پڑھنے کے درجے ذیل 3 اصول ہیں. ہم آگے یہ اصول ہیں. پہلا اصول ہے خالی الف کے بعد اگر حرف لام ہو، اگر خالی الف کے بعد حرف لام ساکن یا مشدد آئے تو الف پر ہمیشہ فتح آتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر الف کے بعد لام ہے، اگر اسے پڑھیں گے تو ہمیشہ الف پر ہم فتح لگائیں گے. الرحمن، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن. اسی طرح یہاں بھی مشدد لام ہے، یعنی لام کوئی بھی ہو، چاہے مشدد ہو چاہے ساکن ہو چاہے یعنی کہ بغیر کسی علامت کے ہو، الف لام جب بھی اکٹھے دیکھیں تو الف پر ہمیشہ فتح آئے گی. تو الذی اس کے بعد ہے دوسرا رول جو ہے خالی الف کے بعد اگر حرف لام نہ ہو تو پھر اگلے متحرک حرف کی علامت کو دیکھیں اور پہلے متحرک حرف پر فتح یا کسرہ ہو تو الف پر بھی کسرہ ہی آئے گی. یہاں دیکھیں الف کے بعد را ہے ساکن اور آگے جیم ہے، کیونکہ الف کے بعد لام نہیں، اسے ہمیں تیسرا حرف دیکھنا پڑے گا. تو جیم کے نیچے ہے کسرہ، تو الف کے نیچے کسرہ ہی پڑی جائے گی. ارجعی. اور یہاں الف کے بعد عین ساکن اور اس کے بعد لام پر فتح ہے،
یعنی چاہے فتح ہو چاہے کسرہ، یہ دونوں جو علامتیں ہیں یعنی ترچھی لکیریں آپ ذہن میں رکھے، کوئی بھی ہو چاہے وہ فتح ہو چاہے کسرہ ہو تو ہمیشہ الف بلینک کے نیچے کسرہ ہی آئے گی. یعنی اس کو پڑھیں گے اعلموا اعلموا. آپ نے دیکھا کہ پہلے جو لفظ ہے یہاں کسرہ ہے جیم کے نیچے تیسرے حرف پر، اور یہاں پر فتح ہے، لیکن ہم نے دونوں جگہ الف کے نیچے کسرہ ہی پڑھا ہے اور کسرہ ہی لگائی ہے. تو یہ ہے اس کا رول. اسی رول کی طرف چلتے ہیں. خالی الف کے بعد حرف لام نہیں اور پہلے متحرک حرف پر ضمہ ہو تو خالی الف پر بھی ضمہ حرکت آئے گی. یعنی اگر یہ دیکھیں الف کے بعد لام نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا لیٹر ہو، دال ساکن ہے، تو آگے تیسرے لیٹر کو دیکھیں گے اس پر کیا ہے علامت، یہاں ہے ضمہ. تو ہمیشہ جب بھی تیسرے لام کے علاوہ کوئی بھی حرف دوسرا ہو اور تیسرا حرف دیکھیں گے کہ اس کے اوپر علامت اگر ضمہ ہے ہمیشہ الف پر ضمہ ہی لگے گی. یعنی ادخلوا ادخلوا. اسی طرح یہاں الف کے بعد قاف ساکن ہے اور تیسرا جو لیٹر ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، تو یہاں بھی ہم الف کے اوپر بھی ضمہ ہی لگائیں گے. اقتلوا اقتلوا. آگے چلتے ہیں. یہ ہیں اس کے 3 اصول. جو چلیں جزاکم اللہ رفیع صاحب، یہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر دہرا دیں تاکہ یہ بار جی بار یہ آنے ہیں، ہمیں ان اصولوں کا بالکل پتہ ہونا چاہیے، جی. تینوں کو یاد تو رکھیں. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ الف جو حمزۃ الوصل کے رول ہیں، سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ الف کے بعد الف بلینک کے بعد اگلا حرف لام ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کوئی علامت ہے چاہے نہیں، اگر الف کے بعد لام ہے تو آنکھیں بند کر کے الف پر ہم فتح لگائیں گے. اب یہاں دیکھیں الرحمن، الف بلینک ہے، لام بھی بلینک ہے، اور را پر تشدید ہے، تو الف پر فتح لگا کے را کے ساتھ جوڑیں گے الرحمن الرحمن. اس طرح الف کے بعد لام مشدد، یعنی لام پر کوئی بھی علامت ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. الف کے بعد لام ہے تو ہمیشہ الف پر فتح ہی آئے گی، اور الف کو فتح کو لام کے ساتھ لام کی تشدید ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. لام پر سٹریس دیتے ہوئے الف کا، الف حمزہ کا، الف حمزہ بن جائے گا یہ الذی الذی. تو دوسرا جو رول ہے، یعنی اگر خالی الف کے بعد حرف لام نہیں اور پہلے متحرک حرف پر، یعنی پہلے متحرک حرف سے مراد ہے کہ لام پر جب کوئی علامت نہیں تو آگے جو اگلا حرف ہے، تو ویسے اگر گنے تو تیسرا حرف ہوگا یہ، اور پر فتح یا کسرہ ہو تو الف پر ابھی کسرہ ہی آئے گی. جیسے یہاں دیکھیں آپ، الف کے بعد لام نہیں ہے، را ہے، را ساکن ہے، اور آگے جیم کے نیچے کسرہ ہے، تو ہمیشہ الف کے نیچے اس وقت کسرہ ہی لگائیں گے. الف حمزہ بن جائے گا یہ ارجعی ارجعی. اور اسی طرح اس میں جو الف کے بعد عین ساکن اور اس کے بعد تیسرا جو حرف ہے، جب متحرک پہلا متحرک جو حرف ہے اس پر فتح ہے تو ہمیشہ الف کے نیچے اوپر فتح لگائیں گے، کسرہ لگائیں گے الف کے نیچے ہی. یعنی چاہے کسرہ ہو متحرک حرف پہلے متحرک حرف کے نیچے، یا متحرک حرف کے اوپر فتح ہو تو ہمیشہ الف کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی. اعلموا اعلموا. تو تیسرا جو رول ہے، اگر خالی الف کے بعد حرف لام نہیں، یعنی یہاں دیکھیں لام نہیں ہے، الف کے بعد لام نہیں ہے، اگر لام ہوتا تو پھر تو ہم فتح لگاتے، لیکن یہاں دال ہے، لام کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، اس کے بعد تیسرا حرف جو ہے خواہ ہے اور خواہ پر ضمہ ہے، تو جب بھی لام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا حرف ہو اور اس وقت تیسرے حرف کی حرکت دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر ضمہ ہے تو الف پر ہمیشہ ضمہ ہی لگائیں گے. تو یہ پڑھا جائے گا ادخلوا ادخلوا. اسی طرح یہاں پر دیکھیں الف کے بعد قاف ساکن ہے اور پہلا متحرک حرف تا یا تیسرا حرف تا، تو اس پر ضمہ ہے تو الف پر بھی ضمہ ہی لگائیں گے. اقتلوا اقتلوا. تو یہ ہیں الف بلینک کے اوپر جو علامات ہم نے لگانی ہیں، اس کی 3 بڑے ہی مختصر انداز میں رول ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں اللہ سے. چلیں جزاکم اللہ. یہ
اگرچہ یہ اسپیشل نوٹ ہے کہ اگرچہ درجہ ذیل الفاظ کا پہلا متحرک حرف مضموم ہے، تاہم عربی قواعد کے بعد خاص اصولوں کی وجہ سے ان الفاظ پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ خالی الف حمزہ وصلی مکسور ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ یعنی چند الفاظ ہیں جو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، ان کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر قصہ کے ساتھ پڑھنے کی ان کو جب مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو یہ پڑھا جائے گا، حالانکہ یہاں پر شین پر دمہ ہے لیکن یہاں پر کسرہ لگے گی، امشو، ائتونی، ابنو، امدو، اقدو، امرؤن، امرؤن، اسمہ۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 جس طرح اس میں ہیں، اس میں اخفاء اور ادغام میں کچھ الفاظ ہیں کہ ان پر اخفاء نہیں، تو بنیان، کنوان، اسی طرح یہاں ان پر وہ اصول اطلاق نہیں ہوتا ان کو، ان اصولوں کا، اس لیے ہمیں یہ نشین کرنے پڑیں گے۔ یہ 7 الفاظ جو ہیں ان کے ہمیشہ نیچے کسرہ ہی لگائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں پریکٹس کی طرف، تھوڑا ٹائم رہ گیا لیکن جتنا بھی ٹائم ہے ہم انشاءاللہ پلیز ہاتھ کھڑا کریں اور باری باری یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الشعراء ہم نے شروع کی تھی، تو پلیز پڑھتے جائیں۔ 5 4 2 5 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز۔ بسم اللہ کے بعد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پلیز پڑھیں پہلی آیت یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہ فا سے جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد زا کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہا۔ تشدید اور فتح ہے، کذا، اچھا، فقد کذا۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ جو لفظ ابھی ایک مارک ہوا ہے، اس پہ دیکھیں، ام با کے بعد او آپ نے لمبا کیا، حالانکہ یہ حمزہ پر فتح ہے، تو فتح دمہ ہے، اور دمہ کے بعد آگے کیونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے تو واو سائلنٹ ہے، واو نہیں پڑی جائے گی۔ با، اور یہ با کے اوپر ورٹیکل فتح کے ساتھ مد کبیر بھی ہے، تو ایک تو ایکسٹرا پرولونگ کر کے 4 سے 6 سیکنڈ بعد لمبی کر کے، تو پھر اس کے او بالکل 1 سیکنڈ ہوگا، اور یہاں پر الف کے اوپر دیکھیں جزم کی علامت ہے، تو فسا یہ سافٹ نہیں ہوگا، فسا یاتینی، وہ آئین بننے گا یاتیہم، فسا ذرا بولے میرے ساتھ، فسا یاتیہم، بولے ذرا پلیز۔ فسيأتيهم انباء، أنباء، اب دوبارہ تلاوت کریں ذرا، beginning سے، فقد سے۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ہاں جزاک اللہ۔ صرف یہ حمزہ کی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو، ماشاء اللہ آپ ٹھیک پڑھ لیا آپ نے۔ جی 9 11 9 یہاں سے پڑھیں پلیز۔ السلام علیکم جی، پڑھیں یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اچھا، اس میں ایک تو جو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے نا،
بسم اللہ الرحمن الرحمن را کو جب پتہ ہے تو الرح پر کر کے تھوڑا سا جب منہ کو تھوڑا سا گلائی کریں گے تو پر کر کے پڑھا جائے گا الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ یہاں جو ہے یہاں بھی را پر فتح ہے، رو حروف لین ہے واو آگے، تو یا رو الل پہ آپ تھوڑا سا رکی ہیں، الل توقف کیا تھوڑا سا، الل بس اونلی ٹچ کرنا ہے 1 سیکنڈ، الل ارضی. اس کے بعد یہاں من اخفاق اولا من غنہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ تنوین پہ جہاں جیم کے نیچے جو ہے وہاں غنہ ہوگا. تو یہ آپ کو اس میں ہے تھوڑا سا زوجن. شکریہ بہت. 5247 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين. اس میں ایک تو یہ دیکھیں یہاں ان 2 سیکنڈ گننا کر کے تو فتح کی آواز لمبی نہیں کرنی 1 سیکنڈ ان، اور یہاں آپ نے کاف کو کلکلا کی صورت اختیار بنا دی اکثرہم ان اور اکثرہم مؤمنین. تو یہ دوبارہ تلاوت کر لیں ذرا. ہاں جی پھر شروع سے. ہاں جی دونوں چیزوں کا خیال رکھے جو بتائی ہیں میں نے. ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. 5246 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ماشاء اللہ بہت آپ نے را کو بھی پر کر کے پڑھا. یہاں تک پڑھیں آگے چلیں بلکہ یہاں تک پڑھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. جزاک اللہ. اللہ. نیکسٹ 5125 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. پلیز مائک ٹھیک کر لیں گے، آواز نہیں آ رہی صحیح آپ. جی آپ پڑھیں. پڑھو بیٹا. میرا خیال نہیں سسٹم میں کوئی خرابی. چلیں نائلہ ارم صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیں. یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادھر سے نا ہاں جی ادھر سے قال رب انی اخاف ان يكذبون آگے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ اس میں جو یہ نون ہے ولا ينطلق، نون ساکن کے بعد تو ہے تو یہاں اخفا ہونا تھا ينطلق. اس کے علاوہ آپ اگر یعنی کہ ولا ينطلق لسانی یہاں وقف کر سکتے تھے، اور آگے کیونکہ نیا ٹینس شروع ہو رہا ہے فارسل، تو فا کو بعض مخصوص الفاظ ہیں جو فا بھی ذہن میں رکھیں، تو فا سے ہو سما سے ہو تو یہ الفاظ جو ایسے ہیں دوبارہ وہاں سے آگے سے چل سکتے ہیں پیچھے ملائے بغیر. جزاک اللہ، اچھا پڑھا ماشاء اللہ آپ نے. 5285 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. یہاں پر جو قوف ہے یہ دیکھیں کلکلا لیٹر میں سے کتب جزم میں سے قوف، تو کیسے اسے کلکلا کیسے کریں گے تو بتائیں. آئیں سے کرنا، یہاں سے پڑھیں دوبارہ آئیں. أَن يَقْتُلُونَ. ہاں جی. اس کے علاوہ جب آپ نے پڑھنا ہو نا، یعنی کہ آنے چھوٹا سا پیس جائے تو تیاری کر کے اسٹیمنا بنا کے تو پھر آرام سے بغیر اس کو بریکنگ کیا آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں بریک کی. یہ بھی پڑھے ذرا دوبارہ پڑھ لیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اب 3 غلطیاں اور نہیں ہو گئیں. وَلَهُمْ کو لمبا کر دیا آپ نے، یہاں وَلَهُمْ اور ذَنبٌ یہاں اخفا ہونا تھا. ذَنبٌ اور فَأَخَافُ کوشش کرتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اور فَأَخَافُ کو بھی شارٹ پڑھنا ہے، فو نہیں کرنا. ایک بار سیکنڈ رول صرف فَأَخَافُ. دوبارہ کر رہی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. جزاک اللہ، ٹھیک ہو گئی. ٹھیکا صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ پڑھیں یہاں سے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ نہیں یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک. جی. قَالَ قَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. نہیں بس یہ اتنا تھا. یہ دیکھیں سب سے پہلا لفظ جو آپ نے بولا، پہلے تو کا سمپل بولا بریک کر کے کالا، یہ ہے قا، اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو قا ہوگا موٹی آواز میں قا 2 سیکنڈ، اور لا اس کو لمبا نہیں کرنا، 1 سیکنڈ ہوگی. یہاں پتہ کی علامت ہے قال. اس کے علاوہ آپ نے قالا کہہ کے رک گئی، پھر کلا ایسے نہیں، یہ قال کلا تو یہ وقف آ گیا. اس کے بعد معاکم تو دیکھیں معاکم، تو یہی جیسے پہلے بھی ہمارا صاحب نے بڑی دفعہ بتایا کہ مین غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم فتح کے ساتھ دما کو جو 1 سیکنڈ کا رول ہے اس کو لمبی آواز کر دیتے ہیں. معاکم مستمعون، تو جو کم ہے میم پر تشدید آ گئی
تو 2 सेकंड गुना करके तो फिर आगे पढ़ेंगे माअकुम मुस्तमिऊन, तो ये है इस तरह। जज़ाकुमुल्लाह। 5125 मैंने आपको अनम्यूट किया प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين। जज़ाकुमुल्लाह। इसमें जो आपने दूसरा लफ्ज़ है ना फिर यानी फिर आउना, फिर ऐसे करके उस नीचे नहीं उसको लटकाना लफ्ज़ को, फिर आउना फतिया फिर आउना नहीं, यहाँ लूज नहीं करना आवाज को, बाकी ठीक है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। 5285 मैंने आपको अनम्यूट किया प्लीज एक्सेप्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अरसिल मअना बनी इस्राईल आगे قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين। अच्छा ये देखें एक ये तो ये जो ना قال अलम नुरब्बिका फीना, यहाँ पर नून के बाद अलिफ मद्दा है तो आपने शॉर्ट से कर दिया फीना। और ये देखें अगर पीस लंबा है तो यहाँ पर देखें वाव है आगे, तो यहाँ रुक सकते हैं, फीना पे भी रुक सकते हैं, फीना वलीदा तो यहाँ भी रुक सकते हैं, और आगे यानी सांस रोक के दोबारा आगे पढ़ सकते हैं। क़ाल अलम नुरब्बिका फीना वलीदा वलबिस्ता फीना मिन उमरिका सिनीना। तो मिन जो है नून साकिन, यहाँ क्योंकि नून साकिन के बाद आइन हरूफ हल्के में से है तो यहाँ वाल लंबी नहीं होगी, मिन नहीं होगा, मिन उमरिका सिनीना। शुक्रिया बहुत बहुत। अब 5165 एक आयत पढ़ेंगे तो 511 उन्होंने दुआ पढ़नी है, फिर चलन खत्म कर रहे हैं क्लास। मैंने आपको 5165 मैंने आपको अनम्यूट किया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज यहाँ से पढ़े यहाँ तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़अल्त फ़अलतकल्लती फ़अल्त वअन्त मिनल काफ़िरीन। हाँ जी जज़ाकल्लाह। ये जो आपने फ़अल्ता, यहाँ लाम पर साकिन की आवाज़ ठहरा नहीं था, फ़अल्ता बाकी माशाल्लाह ठीक है। फ़अल्ता व अंता। चलें जज़ाकुमुल्लाह। अब कौन दुआ पढ़ेगा? 5285 आपने दुआ पढ़नी या 5247 आपने पढ़ लिया? 5285 जी मैंने पढ़ लिया। अच्छा 5247 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप दुआ पढ़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम। तर्जुमा। ए मेरे खुदा मुझ पर कुरान अजीम की बरकत से रहम फरमा। ओ अल्लाह have mercy on me with the great Quran। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास में शामिल होने का। उम्मीद है कि आपकी आज अच्छी दोहराई होगी। तो आप घर में जितने भी सूल हमने सीखे हैं आप इन सबको अपनी घर में रोजाना की सुबह की तिलावत में अप्लाई करें। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई क्लास में हम मंडे को सब दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।